پچھلے چند بیانات سے ایسی آیات اور احادیث کی کچھ تشریح پیش کی جا رہی ہے جن کا تعلق ہمارے باطنی اعمال سے ہے، باطن کے اعمال سے ہے۔ وہ اخلاق فاضلہ، اخلاق باطنہ جن کو حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کا بیان، اور جن اخلاق باطنہ سے بچنا ضروری ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے بعض اوصاف کا بیان پیچھے خطابات میں ہو چکا ہے، حلم کا مثلا۔ تو آج اسی سلسلے کے ایک اور خلق کا بیان ہے، اور اسی کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نے باب مستقل قائم کیا ہے، اور وہ در حقیقت ہر مسلمان کے لیے اس کی تحصیل نہ صرف یہ کہ واجب ہے بذات خود، بلکہ دوسرے تمام اعمال کو صحیح کرنے کے لیے موقوف علیہ ہے۔ اس کے بغیر دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہوتے، اور وہ ہے اخلاص، کہ ہر عمل جو بھی ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں مقصود اللہ جل جلالہ کی خوشنودی، اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہو۔ اور اخلاص کی تحصیل واجب ہے، اور اس کے مخالف یعنی اس کی ضد ہے ریا، نام و نمود، دکھاوا، اللہ کے سوا کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ اس کی ضد ہے۔ اس ریا سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے۔ اخلاص کی تحصیل واجب اور ریا سے بچنا فرض۔ اگر یہ بات نہ ہو تو جو اعمال نیک اعمال بھی انسان کر رہا ہے وہ بھی بے حقیقت اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو شروع کیا قرآن کریم کی اس آیت سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ بندوں کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ اپنے دین کو انہوں نے خالص کر لیا ہو اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین، حنفاء، اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، ادھر ادھر بھٹکنے والے نہ ہوں۔ تو قرآن کریم نے یہ دو لفظ استعمال فرمائے یہاں پر، ایک یہ کہ مخلصین ہوں، اللہ کے لیے اخلاص ان کے دل میں ہو، اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، اور دوسرا یہ کہ حنفاء ہوں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، دائیں بائیں بھٹکنے والے نہ ہوں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے دو چیزوں کا حصول ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا عمل سیدھا ہو، دیکھنے میں بھی سیدھا ہو، ظاہری اعتبار سے بھی سیدھا ہو، اعتدال پر ہو، بھٹکا ہوا نہ ہو، اور راہ مستقیم سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام، اس کو کہتے ہیں صدق۔ اور دوسرا کام یہ ضروری ہے کہ ہے بھی سیدھا، اور اس سے مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا کے سوا کچھ اور نہیں، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اس کے سوا کچھ اور مقصود نہیں۔ اس کا نام ہے اخلاص۔ تو دو چیزیں مل کر انسان کا عمل درست ہوتا ہے، ایک صدق اور ایک اخلاص۔ اگر اخلاص ہو، صدق نہ ہو تو بھی گمراہی، اگر صدق ہو اخلاص نہ ہو تو بھی گمراہی۔ یعنی
یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آج کل بہت لوگوں کے دل میں یہ گمراہانہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ہمارے دل میں تو اخلاص ہے، تو جب اخلاص ہے تو اخلاص کے بعد ہم جیسا بھی عمل کر لیں وہ اللہ میاں قبول کرنے والے ہیں۔ جب کسی سے کہو کہ بھائی نماز اس طرح جو تم پڑھ رہے ہو یہ نماز کا صحیح طریقہ نہیں ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، تو بکثرت یہ جواب سننے میں آتا ہے کہ بھائی اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا دیکھنا ہے، ہمارا دل تو ٹھیک ہے، دل صحیح ہے ہمارا، یعنی ہمارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اگرچہ تھوڑی سی اونچ نیچ اعمال کے اندر ہو رہی ہے، ہونے دو۔ تو اس کے معنی یہ کہ اخلاص کی تو کچھ اہمیت ہے، صدق کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی عمل سیدھا ہو۔ قرآن کہتا ہے حنفاء، اعتدال کے راستے پر چلنے والے ہوں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، بھٹکنے والے نہ ہوں، اخلاص بھی ہو اور سیدھا راستہ بھی ہو۔ ورنہ اگر صدق نہ ہو اور صحیح طریقے پر عمل نہ کیا جا رہا ہو تو نرا اخلاص بھی کافی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بڑے تہہ دل کے ساتھ ارادہ کر کے، اخلاص کے ساتھ ارادہ کر کے روانہ ہوتا ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں گا، حیدرآباد جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ، واقعی دل میں پکی نیت وہاں جانے کی ہے، لیکن چل پڑتا ہے کماڑی کی طرف اور پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو بظاہر اخلاص تو ہے کہ ارادہ واقعی ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں، لیکن جو طریقہ اختیار کر رہا ہے، جو راستہ اختیار کر رہا ہے، وہ سیدھا نہیں ہے، وہ الٹا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اخلاص سے، میرے اخلاص سے کچھ فائدہ نہ ہوا، اخرا جانے کہاں جا کے سمندر میں ڈوبے گا۔ تو طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ کچھ عرصے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ لوگ عراق جانا چاہتے تھے اور انہوں نے جا کر وہاں سمندر کے کنارے اور کوئی جہاز وغیرہ کرنے کے بجائے وہ صندوقوں پہ روانہ ہو، تو نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا، ڈوبے۔ تو اخلاص تو تھا، اس درجہ پکا اخلاص تھا، اتنی عقیدت تھی کہ صاحب ہم تو چلے جائیں گے وہاں پر، لیکن راستہ غلط اختیار کیا، طریقہ صحیح اختیار نہ کیا، اس واسطے وہ ڈوبے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ تو راستہ بھی سیدھا، اور یہ راستہ سیدھا ہوتا ہے صرف اور صرف اتباع سنت سے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا، اس طریقے پہ چلے آدمی تو پھر پہنچے گا منزل تک۔ دل میں خواہ کتنا اخلاص ہو، لیکن اگر راستہ سیدھا نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں ہے تو گمراہی ہے، گمراہی۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم او، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کون طریقہ؟ میرے والد ماجد قدس اللہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی جس کا جی چاہے جا کے دیکھ لے، ہندوستان میں گنگا کے کنارے بہت سے سادھو ہندو وہ جناب کھڑے ہیں اور بڑی ریاضتیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے اور سال گزار دیے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے۔ کوئی آدمی ہے کہ وہ سانس ہی نہیں لیتا، گڑے میں پڑا ہوا ہے، قبر جیسے گڑے میں، اور سانس کھینچا ہوا ہے، اب سے دم کی ریاضت کر رہا ہے۔ کسی نے ہاتھ اونچا بلند کیا ہوا ہے تو اس کیا ہوا ہے سال تک، اور مقصود اس سے کچھ نہیں۔ ان سے پوچھو بھائی کیوں کر رہے ہو، تو جواب یہ دیں گے کہ بھگوان کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اخلاص تو ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ راستہ سیدھا نہیں، صدق نہیں، اس واسطے وہ ساری محنت عطا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ کتنے عجیب پیرائے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کا عمل اس دنیا میں بیکار گیا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اخلاص تو تھا،
مقصود وہاں پر تک پہنچنا تھا لیکن راستہ سیدھا نہ ہو پایا، اس واسطے نہیں پہنچ سکے، تو خسارے میں اس لیے رہے کہ ساری عمر یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں غلط راستے پر چلے ہوئے، غلط راستے پر چلے ہوئے۔ بھاگنا بذات خود کوئی کمال نہیں، بہت تیز دوڑا جا رہا ہے آدمی، تیز دوڑنا کوئی کمال نہیں، تیز دوڑنا اس وقت کمال ہے اور قابل تعریف ہے جب صحیح راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، منزل کے رخ پر۔ اگر منزل سے الٹا بھاگا جا رہا ہے تو بھاگنا خواہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہو لیکن منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ ہمارے آج کے حالات کے اوپر ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک تبصرہ کیا ایک مصرے میں کہ آج کی دنیا جو مغربی دنیا ہے اس کے اوپر کہ تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں۔ تیز رفتاری تو ہے، تیز رفتاری اتنی کہ ساری دنیا کے گرد 20 منٹ میں چکر کاٹ لیا اور چاند تک پہنچ گئے اور مریخ تک پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے۔ تیز رفتاری تو ہے لیکن تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں، وہ منزل کی طرف تیز رفتاری نہیں۔ اگر مقصود اور طریقہ درست ہوتا تو یہ تیز رفتاری کارآمد ہوتی۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ نرا اخلاص بھی کارآمد نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ صدق نہ ہو۔ بدعت میں یہی خرابی ہے کہ بدعت جو ہے وہ اس میں چاہے اخلاص تو ہوتا ہے بسا اوقات، بڑے اخلاص کے ساتھ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، لیکن طریقہ ایسا اختیار کر رکھا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا، اس اپنی طرف سے گھڑے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں تو وہ بدعت، اس کا نتیجہ کچھ نہیں، وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارا عمل اکارت کیا باوجود اخلاص کیا کار۔ تو اخلاص بغیر صدق کے بھی بیکار، اور صدق یعنی عمل صحیح ہے بغیر اخلاص کے بیکار۔ بڑی شاندار نماز پڑھی آپ نے عین سنت کے طریقے کے مطابق، جس طرح حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ٹھیک اسی طرح نماز پڑھی، لیکن مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں، مقصود یہ ہے کہ تاکہ اپنے آپ اپنی نماز کی خوبصورتی لوگوں کو دکھائیں، معاذ اللہ یہ مقصود ہے۔ تو صدق تو ہے کہ عمل بڑا شاندار کیا، بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہوا، لیکن اخلاص نہیں، اخلاص نہیں، اس واسطے بے حقیقت ہے، اکارت ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ صدقہ دیا، بڑا بڑا روپیہ خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کی، سب کچھ کیا، تو عمل تو بہت صحیح ہے، لیکن مقصود اس سے یہ ہے تاکہ لوگوں میں کہلاؤں، سخی کہلاؤں، داتا کہلاؤں، فیاض کہلاؤں، تو وہ عمل سارا روپیہ بھی خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک ڈمڑی قیمت نہیں۔